بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین افضل الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین لا سیما بقیت اللہ العظمی وآیت اللہ الکبریٰ وحجت البالغ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کاروان عشق کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ کاروان عشق جو 28 رجب کو مدینہ سے چلا ہے اور 2 محرم الحرام کو سرزمین کربلا پہ آن پہنچا ہے۔ آج 9 محرم الحرام شب عاشور کے 2 روز گزر گئے کہ خاندان محمد و آل محمد پر، خاندان نبوت و رسالت پر، جگر گوشہ علی و بطول پر اور ان کی آل پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ 9 محرم الحرام کا روز گزرا ہے اور 30,000 کا مزید لشکر عمر سعد کے ساتھ آ کر ملحق ہو گیا ہے۔ جب شب عاشور آن پہنچی تو سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بحالت بیماری میں ان کے نزدیک پہنچا تاکہ دیکھوں کہ میرے بابا اپنے اصحاب سے کیا کہتے ہیں۔ میں نے سنا کہ آپ خداوند متعال کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا وَفِي وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبْرَى وَلَا أَوْصَلَ أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَجَزَاكُمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا۔ بے شک میں نے تم سے وفادار اور بہتر اصحاب نہیں دیکھے، اور اپنے خاندان سے زیادہ نیکوکار اور مہربان کسی خاندان کو نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کی جزا عطا فرمائے، اور آگاہ رہو کہ میں ان لوگوں سے بھلائی کی کوئی توقع نہیں رکھتا۔ اور آج شب عاشور کہ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور کل کا روز آل محمد علیہ السلام پر قیامت صغریٰ کا روز ہوگا، تو میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم آزادانہ رہو۔ میں تمہاری گردنوں پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، اور رات کی اس تاریکی کو اپنی سواری قرار دو، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جہاں چاہو چلے جاؤ۔ سید ابن طاؤس سے منقول ہے کہ امام علی مقام نے مزید فرمایا، تم میں سے ہر ایک میرے اہل خاندان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑے اور اس رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، اور مجھے تنہا ان کے سامنے چھوڑ دو کہ ان کو میرے سوا کسی سے سروکار نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کا یہ کلام سنا تو آپ کے اصحاب، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، بھتیجے اور جوانان بنی ہاشم نے ایک آواز ہو کر کہا، یبن رسول اللہ، آقا ہم ایسے کیسے آپ کے بعد زندہ رہیں گے؟ اور پہلے شخص کہ جنہوں نے یہ فرمایا وہ آقا عباس ابو الفضل العباس علمدار تھے۔
انہوں نے ان کے بعد باقی افراد نے بھی یک زبان ہو کر یہی کہا۔ پھر امام حسین نے فرزندان عقیل کی جانب رخ کیا اور فرمایا تمہارے خاندان سے فقط جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا سید الشہداء یا ابن رسول اللہ، آقا ہم کیسے آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، اور لوگ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ ہم نے اپنے آقا، اپنے بزرگ، اپنے چچا زاد اور امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، اور ان کے ہمراہ نہ تیر اندازی کی، نہ نیزہ باری کی، اور نہ ہی شمشیر زنی، اور ان پر جو گزری ہم اس سے بے خبر رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے جان، مال، اہل و عیال کو آپ کے راستے پہ قربان کر دیں گے، اور آپ کے ہم رکاب لڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کی رکاب میں آپ کے برابر میدان کربلا میں قتل کر دیے جائیں اور شہادت کا اجر عظیم پائیں۔ اس کے بعد میرے آقا کے نزدیک ترین صحابی جناب مسلم ابن عوسجہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کیا ہم آپ سے اس عالم میں جدا ہو جائیں کہ دشمن نے آپ کو گھیر رکھا ہے، اور ہم آپ سے دستبردار ہو جائیں؟ پھر ہم بارگاہ خداوندی میں آپ کے حق کے بارے میں کیا عذر پیش کریں گے؟ ہم کس قدر شرمندہ ہوں گے؟ نہیں، خدا کی قسم خدا ہم پر کبھی ایسا وقت نہ لائے، خدا کبھی یہ ہمارے نصیب میں نہ رہے کرے۔ آگاہ رہیں با خدا، قسم با خدا ہم ہرگز آپ سے دستبردار نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے نیزے آپ کے دشمنوں کے سینے میں ہوں گے، اور جب تک قبضہ شمشیر ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اپنی شمشیروں سے جہاد کریں گے، اور جب تک اسلحہ موجود رہے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے، اور اگر اسلحہ نہیں رہے گا تو تب بھی ہم پتھروں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن قسم با خدا حسین ابن علی ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا ہم ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد زہیر ابن قین اٹھے اور انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، دوبارہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، حتیٰ کہ 1000 بار یہ عمل دہرایا جائے اور خداوند متعال آپ اور آپ کے خاندان والوں کو قتل ہونے سے بچا لے، اور فقط میں 1000 بار میرے اپنے آقا اور مولا پہ جان نثار کر دوں۔ امام علی مقام کے جانثاروں کے ایک گروہ نے اسی طرح فداکاری اور پائیداری مبنی پر اظہار خیال کیا۔ میرے مولا نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ حسین ابن علی نے اس رات چراغ بجھائے تھے روشنی کے لیے، میرے مولا نے جو چراغ بجھایا ہے اور اس چراغ کو دوبارہ روشن کیا ہے تو اس کی روشنی تا قیامت آج تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ اس چراغ بجھانے کے بعد کی روشنی ہے کہ جو دین مقدس اسلام کو زندہ و جاوید کر گئی ہے۔ ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس رات میرے والد گرامی شہید ہوئے، جب شب عاشور تھی، تو اس رات انہوں نے اپنے عزیزوں اور اصحاب کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اس رات کو اپنا مرکب قرار دو اور خود کو نجات دو، یعنی سامان مغفرت کرو۔ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام نے عرض کیا چچا جان کیا میں بھی شہیدوں میں شامل ہو جاؤں؟ تو حضرت نے رقت آمیز لہجے میں فرمایا قاسم آپ موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے لیے موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم ابن حسن ارشاد فرماتے ہیں یا احلی من العسل، میں موت کو شہد سے زیادہ شیرین سمجھتا ہوں۔ اے چچا جان میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ حضرت نے فرمایا اے واللہ فدا کا عمو کا، تمہارے چچا تم پر قربان ہوں۔ جیسے جیسے شب عاشور گزرتی جا رہی تھی، رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی
اور اہل بیت علیہم السلام، امام عالی مقام اور ان کے اصحاب کے حوصلے بلند اور بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اصحاب بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی اور شب عاشور لمحہ با لمحہ گزر رہی تھی اور روز عاشور کی جانب وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے امام علی مقام کا جوش، ولولہ، جذبہ اور صبر اور تحمل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب کوئی مصیبت بڑھتی تھی، مرحلہ کٹھن ہوتا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے تھے، ہمارے چہروں کے رنگ متغیر ہو جاتے تھے اور ہمارے بدن کانپنے لگتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وقت قریب آ رہا تھا، شہادت قریب آ رہی تھی، عاشور قریب آ رہا تھا، تو امام علی مقام علیہ السلام کا چہرہ روشن سے روشن تر ہوتا جا رہا تھا اور عزم اور حوصلہ بلند سے بلند تر۔ امام نہ سوائے خود صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے، بلکہ اپنے تمام اصحاب، اپنے اہل بیت، مقدرات عصمت اور بچوں کا بھی حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ میرے آقا ایک کے بعد ایک خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ روایات سے ملتا ہے کہ تاریخ نے لکھا امام علی مقام ایک ایک خیمے کا جب جائزہ لیتے ہیں تو خیام حسینی شب عاشور کیا منظر پیش کر رہے ہیں۔ میرے مولا اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں تو میری بیوی پوچھتی ہیں، بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جس وقت موت آن پڑے اور قتال شروع ہو جائے تو اس وقت یہ آپ کے ساتھی آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ جائیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا، بہن میں اپنے ساتھیوں کو آزما چکا ہوں، یہ میرے وفادار ہیں اور یہ سب کے سب قربت الہی کی خاطر میرے ساتھ اس وقت میدان کربلا میں موجود ہیں۔ انہیں نہ تو جنت کی خواہش اور آرزو ہے، نہ ہی جنت کا طمع اور لالچ ہے، اور نہ ہی انہیں کسی جہنم کا خوف ہے، بلکہ یہ میرے ساتھ صرف اس لیے ہیں کہ یہ میرے ساتھ دین مقدس اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں اور ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بقا اور دوام بخشنا چاہتے ہیں۔ جب میرے آقا اپنی بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے یہ مکالمہ فرما رہے تھے تو خیموں کے باہر پہرا دیتے ہوئے چند اصحاب موجود تھے، جن میں تاریخ نے لکھا نافع بن حلال بجلی اور حبیب ابن مظاہر موجود تھے۔ جس وقت حبیب ابن مظاہر نے آقا زادی کی یہ گفتگو سنی تو حبیب ابن مظاہر نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور زمین کربلا پر پٹک دیا اور بلند آواز سے زور سے گریہ وزاری کرنے لگے۔ میرے مولا حسین نے جس وقت حبیب ابن مظاہر کی یہ گریہ وزاری کی آواز سنی، مولا باہر آئے، پوچھا حبیب کیا بات ہے، اس وقت گریے کا کیا سبب ہے؟ کہا مولا میں نے سنا کہ شہزادی آپ سے فرما رہی تھیں کہ کیا آپ نے ہمیں آزما لیا، تو آپ آقا زادی کو میرا سلام کہیے اور انہیں یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ چاہے ہمارے بدن کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، ان کی راکھ بنا کر فضا میں بکھیر دی جائے، تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، تب بھی ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے۔ ہم ہرگز آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے یہاں سرزمین کربلا تک آئے ہیں۔ میرے مولا نے شکر خدا ادا کیا اور اپنے اصحاب اور اہل بیت سے کہا کہ آج کی رات ساری رات عبادت الہی میں گزاری جائے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ شاید اس رات یا 9 محرم الحرام کو جنگ ہونی تھی، لیکن وہ ایک آخری رات بطور مہلت امام حسین علیہ السلام نے لی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ میرے آقا نے مہلت دی ہے تو بے جانا ہوگا کہ شاید کوئی ہدایت پانے کے لیے خیام یزیدی سے خیام حسینی کی جانب لوٹ آئے، شاید کوئی ظلمتوں، تاریکیوں اور اندھیروں کو چھوڑ کر
عشق کے اس کاروان سے پیوست ہو جائے۔ اور یہی وہ رات ہے جس کے متعلق لکھا ہے کہ حر جو ہے فوج یزید چھوڑ کر تو قافلہ عشق کا راہی بن جاتا ہے۔ میرے مولا کے اصحاب راویان لکھتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب ہم حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آتے تھے تو حسین ابن علی کے خیموں سے، تمام خیام حسینی سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی کی ایسی صدائیں بلند ہوتی تھیں کہ جیسے لگتا تھا شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ ہر خیمے سے یا تو تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی، یا نمازوں کی آواز آ رہی تھی، یا پھر ذکر الہی کا ورد کیا جا رہا تھا۔ بچہ بچہ خیام حسینی میں ذکر الہی میں مشغول اور مصروف تھا۔ میرے مولا ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جناب زینب سے گفت و شنید کے بعد میرے آقا دوسرے خیموں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے مولا دیکھ رہے ہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کے لیے صبح عاشور کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے تو کوئی اپنی شمشیر صاف کر رہا ہے، کوئی اپنا جنگی لباس تیار کر رہا ہے، اور کہیں خیموں میں کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو آنے والے دن کے لیے آمادہ کر رہی ہیں۔ وہ کربلا کی بلند حوصلہ مائیں کہ جن میں جناب ام لیلہ، ام فروہ، ام رباب اور جناب زینب و ام کلثوم و حضرت رقیہ جیسی بلند ہمت اور بلند حوصلہ مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے جوان، اپنے شیر خوار، اپنے کم سن اور اپنے بچوں کو نام حسین علیہ السلام اور دین مقدس اسلام پر قربان کر دیا ہے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ جناب ام لیلہ حضرت علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں، جناب ام فروہ جناب قاسم کو تیار کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ میرے فرزند، میرے لال، دیکھنا کل روز عاشور کوئی کمی نہ رہ جائے، اپنی جان اپنے چچا پہ اور دین مقدس اسلام پر قربان کر دینا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اون محمد کو تیار کر رہی ہیں۔ جناب ام رباب کہ جن کی آغوش میں فقط 6 مہینے کا کم سن شہزادہ علی اصغر ہے، عبداللہ رضی ہے کہ جو فقط شیر خوار ہے، لیکن اپنی شیر خوارگی میں بھی عزم حسینی اور شجاعت حیدری رکھتا ہے۔ معصوم بچے کہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اور کسی لمحے خیمے خیام امام حسین سے العطش العطش کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ میرے مولا جب خیموں کا جائزہ لے چکے تو میرے آقا رات کی تاریکی میں میدان کربلا کا جائزہ لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے مولا کو جب تنہا جاتے دیکھا تو میرے آقا کے ایک صحابی نافع بن حلال بجلی بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوئے۔ میرے مولا نے جب اپنے پیچھے کسی کو آتا محسوس کیا تو پوچھا کہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے؟ تو نافع نے کہا آقا آپ کا غلام آپ کے پیچھے آ رہا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ رات کی تاریکی میں تنہا خیموں سے باہر نکل گئے، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فوج یزید کا سپاہی آپ کو تنہا دیکھ کر آپ پہ حملہ کر دے، میں اس لیے آپ کے ہمراہ ہوا ہوں۔ میرے مولا نے نافع کو ساتھ لیا اور اطراف کا جائزہ لیا۔ نافع بن حلال بجلی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا مولا حسین سے، یا ابن رسول اللہ اس وقت میدان کربلا میں جانے کا معاملہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نافع میں دیکھ رہا ہوں، میں جائزہ لے رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے خیموں کے نزدیک فوج یزید نے کوئی کمین گاہ بنا رکھی ہو، کہیں ٹیلوں کے پیچھے، کہیں کسی شجر کے پیچھے، کہیں کسی دستے کے پیچھے انہوں نے اپنی کمین گاہ بنا رکھی ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری شہادت اور ہمارے اس قتال میں مصروفیت کی وجہ سے وہ خیام پر حملہ کر دیں، کہ میرے لیے ہرگز برداشت نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے خیموں پہ حملہ کیا جائے، ہماری خواتین کی جانب کوئی حملہ کر دے۔ میں یہ دیکھنے اور یہ جائزہ لینے میدان کربلا کی جانب جا رہا ہوں۔
نافع بیان کرتے ہیں کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نافع نے کہا جوں جوں امام قدم بڑھا رہے تھے امام گریہ کرتے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا مولا اس گریے کا سبب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نافع میں صبح عاشور کا وہ جنگ کا منظر دیکھ رہا ہوں اور سرزمین کربلا پہ میرے آقا نشاندہی کرتے جا رہے ہیں۔ نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھانجے اون و محمد کو شہید کیا جائے گا، یہاں پر اون کی لاش گرے گی، یہاں پر محمد زین سے زمین پہ آئیں گے۔ میرے آقا بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر فرمایا نافع جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ نافع یہاں قاسم ابن حسن کی لاش پامال ہو جائے گی۔ نافع یہاں پر میرے علی اکبر کو گرایا جائے گا۔ نافع نہر فرات کے کنارے ابو الفضل العباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ اور نافع کہتا ہے کہ تھوڑی سی عالم نشیب میں جس وقت امام عالی مقام پہنچے میں نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی زمین ہے؟ تو آقا حسین نے فرمایا نافع یہ میری قتل گاہ ہے اور روز عاشور نے اس پہ مہر ثبت کر دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت اصحاب شہید ہو گئے اور اقربا شہید ہو چکے اور عصر عاشور آئی ہے تو یہ وہی مقام تھا جہاں پر امام عالی مقام گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ امام علیہ السلام کے قلب میں سے شعبدہ تیر مارا گیا اور امام کے قلب سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ آقا کے بدن پر اتنے تیر تھے کہ میرے مولا کا بدن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور بعض جملے راویوں نے لکھے کہ جب حسین زین سے زمین پہ آئے ہیں تو نہ کربلا کی زمین پر تھے نہ گھوڑے کی زین پر تھے، آقا و مولا تیروں کے فرش پر معلق سجدہ شکر ادا کر رہے تھے اور شمر لئیں پشت حسین پہ آ بیٹھا اور میرے مولا سے کہنے لگا حسین وقت آخر ہے تیار ہو جاؤ۔ اور میرے مولا کہتے ہیں شمر لئیں تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، میں جگر گوشہ علی و بطول ہوں۔ مگر اس لعین نے امام عالی مقام کی کسی بات کا اثر نہیں لیا ہے اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ 70 قدم کے فاصلے پر ایک ٹیلا تھا جس پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی تھیں اور بی بی نے جب شور سنا ہے کہ چاروں جانب سے حسین ابن علی کو گھیرا گیا ہے اور آوازیں بلند تھیں، کوئی کہہ رہا تھا مارو حسین کو، کوئی کہہ رہا تھا گراؤ حسین کو، کہیں سے نیزے چل رہے تھے، کہیں سے تیر آ رہے تھے، کہیں سے تلواریں چل رہی تھیں، کسی کو کچھ نہ ملتا تھا تو وہ حسین ابن علی کی جانب پتھر اٹھا اٹھا کے مارتا تھا۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک آواز دی اے عمر سعد، اے عمر سعد تھوڑی سی شرم کر لے، میرا بھائی 3 روز کا پیاسا ہے۔ اور نہیں معلوم کہ آقا زادی نے وہ منظر کیسے دیکھا کہ 70 قدم کا فاصلہ تھا، بہن کھڑی تھی اور بہن کی نگاہوں کے سامنے قلب حسین خنجر کے ساتھ حلق حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے میرے آقا کا ذوالجناح گھوڑا بھی بہت زخمی تھا۔ جناب زینب گھبرا کے خیمے میں گئی ہیں، سرخ آندھیاں چلیں، آسمان نے خون برسایا، ذوالجناح خیموں کی جانب آیا، مخدرات عصمت گریہ کرتے ہوئے ذوالجناح کی باہوں میں باہیں، ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال کے سوال کرتی تھیں عین ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کہاں ہے؟ اے فرز حسین کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ روایت میں لکھا کہ ذوالجناح کہتا تھا الظلیمہ الظلیمہ قد ذبح الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا، کہ حسین کو بھوکا پیاسا سرزمین کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی
پرچم حسین کا۔ جس وقت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے نافع کو اپنی قتل گاہ دکھائی ہے اور میرے مولا نے نافع بن حلال بجلی کو بتایا کہ نافع کل اس مقام پر عالم نشیب میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو اس وقت نافع نے گریہ کیا ہے۔ اور جب روز عاشور آیا اور تمام اصحاب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے اور میدان کربلا میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی باقی نہیں بچا، میرے مولا استغاثہ بلند کر چکے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یضب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے، کوئی ہے جو خدا کے لیے حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ اور اس کے بعد گہوارے سے شہزادہ علی اصغر نے خود کو گرایا ہے، اور وہ میری مولا کے فوج کا آخری ننھا سپاہی بھی جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ اب حسین ابن علی آخری رخصت کو خیموں میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے مولا آخری رخصت کے لیے جب خیموں میں تشریف لائے ہیں تو اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا ہے کہ زینب مجھے وہ بوسیدہ اور کہنا کرتا ادا کر دیجئے کہ جو میں نے مدینہ سے چلتے ہوئے آپ کے پاس رکھوایا تھا۔ جناب زینب نے جب یہ سنا تو آقا زادی گریہ کرنے لگیں، کہنے لگیں بھیا میں نے اماں سے سنا تھا کہ اماں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا زینب جس وقت حسین وہ لباس کہنا آپ سے مانگے گا تو اس وقت جان لیجئے گا وہ بھائی سے آخری ملاقات ہوگی۔ بس جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب امام حسین کو وہ پرانا لباس عطا کیا ہے۔ میرے مولا نے وہ لباس اس لیے زیب تن کیا ہے کہ جب بعد از شہادت حسین ابن علی لاشیں پامال کر دی جائیں گی اور لباس لوٹ لیے جائیں گے تو شاید ظالم امام حسین کا یہ کہنا لباس دیکھ کر، یہ پرانا لباس دیکھ کر اسے نہ لوٹیں۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بھیا حسین میں چاہتی ہوں کہ آخری بار میں آپ کے گلوئے مبارک پہ بوسے دوں، ان مقامات کو چوم لوں جنہیں ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، اور اماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین آخری بار ملاقات کے لیے آئے اور آخری رخصت کے لیے آئے تو میرے حسین پہ میری جانب سے اس کی گردن پہ بوسے دینا، کہ یہ شعار رسول رہا ہے کہ جب امام حسن اور حسین چھوٹے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کے لبوں کو اور امام حسین علیہ السلام کے حلق مبارک کو، گلوئے مبارک کو چوما کرتے تھے، اور جب اصحاب اس کا سبب پوچھتے تھے تو رسول خدا ارشاد فرماتے تھے کہ اس گلو کو، اس حلق کو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ میری بیوی نے بھی اپنی والدہ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آقا حسین کی گردن پہ بوسے دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے رخصت لی اور اپنی بہن کے شانوں پہ بوسے دیے کہ یہ وہ شانے ہیں جنہیں شام غریبہ میں رسیوں سے باندھ دیا جائے گا۔ بس حسین ابن علی بیویوں سے رخصت ہوئے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 2 مرتبہ میں نے یہ منظر خیام حسینی میں دیکھا ہے، ایک جب علی اکبر خیموں سے نکلے ہیں، رخصت ہوئے ہیں، اور دوسرے جب حسین ابن علی خیموں سے رخصت ہوئے ہیں تو بیویاں آپ کا دامن تھامے ہوئے تھیں، کوئی آپ کا دامن تھام لیتی تھی، کوئی آپ کی ابا تھام لیتی تھی، کوئی آپ کو بابا بابا کہہ کے پکارتی تھی، اور کوئی آپ کو بھیا بھیا کہہ کر آواز دیتی تھی، اور بیویاں کہتی تھیں حسین نہ جائیے۔ بیویوں نے حلقہ ڈال رکھا تھا امام حسین علیہ السلام کے گرد، ایسا معلوم ہوتا تھا، ایسی آہ و بکا تھی کہ جیسے کسی گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے۔ میرے مولا آخری بار خیمے میں اپنے فرزند امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات کو تشریف لائے ہیں کہ خیموں میں اب ان کے سوا کوئی مرد باقی نہیں بچا، اور امام سجاد علیہ السلام اس لیے میدان میں نہیں گئے کیونکہ وہ علیل تھے۔ میرے آقا آئے تو امام سجاد غش کے عالم میں ہیں۔ میرے مولا نے بیٹے کا شانہ ہلایا، امام سجاد کو ہوش آیا،
کہا علی ابن الحسین ہمارا وقت رخصت ہے۔ میرے آقا نے امامت اور ولایت ودیت کی، کچھ وصیتیں کیں، کچھ نصیحتیں کیں۔ امام سجاد نے جب دیکھا کہ بابا میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں، کہا بابا مجھے بھی اجازت دیجیے، چچا عباس، بھیا علی اکبر سب کہاں ہیں؟ کہا امام سجاد سے، سجاد اب خیموں میں میرے اور آپ کے سوا کوئی مرد باقی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے۔ کہا بابا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا امام سجاد سے، بیٹا مشیت عزدی یہی ہے کہ ہم میدان جہاد میں جائیں اور آپ مخدرات عصمت کے ساتھ اسیر ہو کے کوفہ و شام جائیے۔ سجاد ہمارا ہتھیار اور ہمارا اسلحہ تو شمشیر ہے، ہمارا ہتھیار اور اسلحہ تو یہ ڈھال ہے، یہ لباس جنگ اور حرب ہے، لیکن سجاد آپ کا ہتھیار طوق و زنجیر ہوگا، بیڑیاں پہنائی جائیں گی، طوق پہنائے جائیں گے، زنجیریں ڈالی جائیں گی۔ سجاد بہت حوصلے اور صبر سے کام لیجئے گا کہ نانا کی امت ہے، آپ کو صبر اور حوصلہ دکھانا ہے۔ بس میرے مولا نے یہ جملے کہے اور امام سجاد کو وصیت کرتے اور نصیحت کرتے خیمے سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین خیموں سے رخصت ہوئے ہیں اور میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو فوج اشقیاء نے امام عالی مقام کو گھیر لیا ہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے، جبریل ایک پل کو ٹھہر تو بھی چین سے، اے موت سانس روک لے زمانہ قیام کر، مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے، اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، دلاوروں کو دل و جاں کا چین کہتے ہیں، جو سر کٹا کے جھکا دے سر غرور یزید، جو سر کٹا کے جھکا دے سر غرور یزید، اسے سنا کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ مرگ حسین اصل میں قتل یزید ہے، مرگ حسین اصل میں قتل یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔